بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتی ہیں کہ ایک رات میں سوئی ہوئی تھی تو میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ نوافل ادا کر رہے تھے اور آپ نے سجدہ اتنا طویل کر دیا کہ مجھ پر یہ خوف طاری ہو گیا کہ شاید آپ کی روح پرواز کر گئی ہے، شاید آپ اس دنیا فانی سے رخصت ہو چکے ہیں۔ مجھے یہ خوف طاری ہوا تو میں اپنے بستر سے کھڑی ہوئی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچی اور ان کے پاؤں اقدس کی جو انگلی ہے اس کو پکڑ کر ہلایا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حرکت کی، تو پھر مجھے اطمینان ہوا اور میں پھر جا کر بستر پر بیٹھ گئی۔ تو جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے تو کہنے لگے، اے عائشہ، کیا تمہیں اس بات کا خوف ہوا تھا کہ میں تیرے ساتھ وفادارانہ سلوک نہ کروں گا؟ تو ہم عائشہ فرماتی ہیں، یا رسول اللہ، آپ کے طویل سجدے کرنے کی وجہ سے مجھ پر یہ خوف طاری ہو گیا کہ شاید آپ کی روح پرواز کر گئی ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عائشہ، کیا تم جانتی ہو یہ کون سی رات ہے؟ ہم عائشہ فرماتی ہیں، یا رسول اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے۔ تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ رات 15 شعبان اور یہ شب برات کی رات ہے۔ اس رات میں اللہ تبارک و تعالی 70,000 رحمت کے دروازوں کو کھول دیتا ہے اور ہر گناہگار کی بخشش فرما دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اعلان کر رہا ہوتا ہے کوئی بخشش مانگنے والا، ہے کوئی توبہ کرنے والا، میں اس کی توبہ قبول کروں، ہے کوئی اولاد مانگنے والا، میں اسے اولاد عطا کروں۔ یہ وہ رات ہے۔ باقی راتوں میں ایسا ہوتا ہے کہ آدھی رات عبادت کی جائے، آدھی رات کے بعد رحمت کا ایک دروازہ کھلتا ہے، لیکن شب بارات ایک ایسی رات ہے کہ اس میں مغرب میں ہی 70,000 دروازے کھل جاتے ہیں اور جس میں گناہگار کو اللہ تبارک و تعالیٰ خود پکارتا ہے کہ آ جاؤ توبہ کر لو، میں اس کی توبہ قبول فرماؤں گا۔ باقی راتوں میں یہ ہوتا ہے کہ فرشتے کہتے ہیں کہ ہے کوئی اللہ سے توبہ کرنے والا، ہے کوئی اولاد مانگنے والا، اللہ اس کو اولاد دے، اللہ اس کی توبہ قبول کرے، اللہ اس کے ساتھ رحم کرے، ہے کوئی ایسا۔ لیکن شب بارات ایک ایسی رات ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ خود اعلان کر رہا ہوتا ہے کہ ہے کوئی توبہ کرنے والا تو میں اس کی توبہ قبول کروں، ہے کوئی دعا مانگنے والا، ہے کوئی اولاد مانگنے والا تو میں اس کو اولاد عطا کروں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ وہ رات ہے کہ جس میں اللہ تبارک و تعالی فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ جو رجسٹر ہے جس میں نامہ اعمال لکھا گیا ہے، اور اس رات میں جو رجسٹر ہوتا ہے وہ اسرائیل کے حوالے کر دیا جاتا ہے اور اس میں یہ لکھا ہوتا ہے کہ کون شخص کب مرے گا اور کون شخص کہاں پر مرے گا اور کون سا شخص کس جگہ پر مرے گا، کس وجہ سے مرے گا، تمام اس کے اندر موت کا حساب کتاب لکھا ہوتا ہے۔ اور جو گناہ کے جو رجسٹر ہوتا ہے گناہوں والا، تو وہ رجسٹر بھی دیا جاتا ہے اور اس میں پچھلے سال کے پورے گناہ لکھ دیے جاتے ہیں۔ اور اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ رات ایک ایسی ہے کہ اس میں اگر تم توبہ کرو گے جو پرانا رجسٹر ہے، جو گناہوں سے بھرا ہوا رجسٹر ہے، وہ تمام نیکیوں کا رجسٹر بن جائے گا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس رات میں عبادت کی جائے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک پہاڑ پر گئے، وہاں پر دیکھا ایک بہت ہی خوبصورت پتھر تھا، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس پر تعجب کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہیں اس سے بھی زیادہ تعجب والی چیز نہ دکھاؤں؟ تو عیسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے کہ یا رب العالمین دکھائیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی نظر ڈالی اس پتھر کی تو پتھر جو ہے 2 ٹکڑے ہو گیا اور اس کے اندر ایک عابد عبادت کر رہا تھا اور اس کے برابر میں انگور کی ٹہنی تھی۔ عیسیٰ علیہ السلام سے وہ کہنے لگا کہ یہ میرا غذا ہے اور میں یہاں عبادت کر رہا ہوں۔ عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ تو کب سے یہاں عبادت کر رہا ہے؟ تو اس شخص نے کہا کہ 400 سال سے میں اس جگہ پر عبادت کر رہا ہوں۔ تو عیسیٰ علیہ السلام نے عرض کی، یا رب العالمین، کیا اس سے بھی کوئی افضل شخص ہے اس نے 400 سال تیری عبادت کی ہے؟ کیا اس سے بھی کوئی افضل شخص ہے عبادت کرنے میں؟ تو رب العالمین نے فرمایا کہ عیسیٰ، ایک قوم آئے گی، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک قوم ہوگی جو شب بارات میں صرف 2 نوافل پڑھے گی تو اس کے 2 نوافل کا ثواب اس کی 400 سال کی عبادت سے زیادہ ہوگا، یعنی وہ اس سے افضل ہوگا۔ شب بارات کی بہت سی فضیلتیں ہیں۔ اس رات میں صلاۃ الخیر جو شخص پڑھتا ہے
6 رکعت نوافل پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ 70 بار اس کی طرف دیکھتا ہے، اور ہر بار دیکھنے میں اس کی حاجتوں کو پورا فرماتا ہے، ہر بار دیکھنے میں اس کی حاجتوں کو پورا فرماتا ہے، اور اس کی جو سب سے ادنا حاجت ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ اس کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ اور اس رات میں صلاۃ و تسبیح بھی پڑھی جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صلاۃ و تسبیح کی نماز اگر چاہے تو بندہ روزانہ پڑھے، اگر اتنا نہ ہو سکے تو ہفتے میں 1 مرتبہ پڑھے، اور اگر ہفتے میں 1 مرتبہ نہ پڑھ سکتا ہو تو مہینے میں 1 مرتبہ پڑھے، اور اگر مہینے بھی نہ پڑھ سکتا ہو تو سال میں 1 مرتبہ پڑھے، اگر ایسا بھی نہ ہو تو زندگی میں 1 مرتبہ ضرور پڑھے۔ صلاۃ التسبیح کی نماز ادا کرے، اور ہمیں جو ہے شب برات کس طرح منانی چاہیے؟ مسلمانوں کو اس طرح منانی چاہیے کہ رات کو مغرب کے بعد نوافل ادا کریں، اور عشاء کے بعد محفل منعقد کریں، ذکر الہی کی محفل منعقد کریں، اور عبادت کریں، اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، عبادتوں کی محفل کریں، اور صلاۃ و تسبیح پڑھیں، نوافل ادا کریں۔ ایسا نہ ہو کہ آپ باہر آتش بازی چلا رہے ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات میں رحمت کے دروازے کھولتا ہے، جنت کے دروازے کھول دیتا ہے، اور ایسا نہ ہو کہ تم آتش بازی کر کے اپنے لیے جنت کا دروازہ بند کر کے بلکہ دوزخ کا دروازہ کھلوا دو۔ تو اس رات میں آتش بازی نہیں کرنی چاہیے۔ آتش بازی ویسے ہی بہت برا کام ہے، اور اس بابرکت رات میں آتش بازی نہیں چلانی چاہیے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کی جائے، نوافل ادا کیے جائیں، اور عبادت میں صلاۃ التسبیح کی نماز جو ہے وہ لازمی ادا کی جائے۔ اور آخری بار حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت فرماتے ہیں کہ میں ایک رات میں اٹھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بستر پر موجود نہیں تھے، مجھے خوف طاری ہوا کہ آپ کہیں کسی اور بیوی کی طرف چلے گئے ہیں، تو جب میں اٹھ کر آئی تو آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع میں تھے، تو میں نے دیکھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ کیا تجھے خوف ہوا تھا کہ میں کہیں اور چلا گیا ہوں؟ کہنے لگی جی یا رسول اللہ۔ فرمایا کہ تمہیں پتہ ہے یہ کون سی رات ہے؟ ہم عائشہ فرماتی ہے مجھے نہیں معلوم، آپ بتا دیں۔ فرمایا کہ یہ وہ رات ہے کہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہر گناہگار کو بخش دیتا ہے، اور لوگوں کو چاہیے کہ وہ اس رات میں قبرستان جائیں، اور قبرستان جا کر قبرستان والوں کے لیے دعا کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ قبرستان والوں کو بھی معاف فرما دیتا ہے۔ اس لیے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ساری رات عبادت کرنے میں گزرے، اور رات کو آخری پہر میں قبرستان جائیں، اور اللہ تعالیٰ کی وہاں پر ان لوگوں کے لیے مغفرت کریں جو دنیا سے جا چکے ہیں، تمام لوگوں کے لیے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے گناہوں کو معاف کرے، ان کے قبر میں جو عذاب ہو رہا ہے وہ ختم کر دیا جائے اس بابرکت رات کی وجہ سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔